نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام اقبال اس خوبصورت حال میں لاہور کے زندہ دلان میں آپ کو مدینہ منورہ طیبہ طہرہ دیار حبیب شہر رسول گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. یمامہ جانا ہوا، میں مدینہ سے فلائٹ لی کہے ریاض کی، اور وہاں یمامہ جب گیا تو وہاں ایک بہت بڑا قبرستان جس پر یہ عنوان تھا شہداء ختم نبوت. 1200 صحابہ کرام اس عقیدہ ختم نبوت پر، ذات نبوت پر قربان ہوتے ہوئے یہ اعتبار ہے کہ 63 میں تو 259 اسلام کے لیے شہید ہوئے، مگر تحفظ ختم نبوت کے ایک ہی مارکے میں 1200 صحابہ نے جانے پیش کی. مجھے وہاں سلام کرنے کے بعد زندہ دلان لاہور، میں نے سن 53 کی تحریک کو بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے نقش قدم پر لاہور کے 10,000 فدایان ختم نبوت نے تحفظ ختم نبوت پر جانیں پیش کی ہیں. دیکھیں، گورنر پنجاب محترم میاں بلیغ الرحمان انجینئر صاحب تشریف فرما ہیں. میں اس عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کانفرنس میں اپنے امیر مرکزیہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب کی طرف سے، جہاں مہمان خصوصی علماء کرام مشایخ عظام اور یہ گلدستہ علماء کا جہاں خوبصورت اور پھر اس حال میں آپ بیٹھے ہیں، میں حرم کعبہ سے اپنے امیر مرکزیہ کی طرف سے آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ اگر ختم نبوت کے لیے جان دینی پڑی تو دو گے؟ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاؤ کہ جان دے سکتے ہیں مگر ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، شہداء ختم نبوت. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. گورنر پنجاب چانسلر بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی قلم سے ان الفاظ کو لکھیں. بحیثیت چانسلر تمام یونیورسٹیوں کے وہ چانسلر ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ایک مطالبہ پیش کرتا ہوں، آپ اجازت دیں گے؟ زور سے کہیں کہ آج گورنر صاحب اس اسٹیج پر جہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، وہاں نعروں کی گونج میں یہ اعلان کر دیں کہ ہر یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے میں ختم نبوت اکیڈمی کا قیام ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت سے وہ کر دیں. آپ تائید کریں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا کر کہ ختم نبوت اکیڈمی ہر یونیورسٹی میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ ختم نبوت کا شعور نوجوان نسل کو دینا چاہیے یا نہیں؟ ارے یہ شعور نہ دینے کی وجہ تھی جب بھی ہم جاتے ہیں غیر ملکوں میں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ اور مختلف ملکوں میں، یورپین کنٹری میں، شرم کے مارے ہماری آنکھ جھک جاتی ہے کہ پاکستان کا پڑھا لکھا یونیورسٹی کا ماسٹر ڈگری اور پی ایچ ڈی صرف امیگریشن کے پیچھے قادیانیت پر دستخط کرتا ہے. بتاؤ یہ افسوسناک بات ہے یا نہیں؟ بولو. کس لیے؟ کہ انہیں شعور نہیں دیا گیا. علماء کا کام شعور دینا ہے. گورنر صاحب آج آپ جس سیٹ پر ہیں، میں آپ کو اور دیگر خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ منسٹر بھی رہے،
آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، آپ ہمارے علماء کی آنکھوں کا یہ نور ہیں، تاج ہیں. میں آپ سے یہی درخواست اور شورش کشمیری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ اگر آپ کے ایگزیکٹو آرڈر چانسلر ہونے کی حیثیت سے ہر یونیورسٹی اور کالج میں ختم نبوت اکیڈمی کا قیام عمل میں آ جائے تو کیا کتنی بڑی یہ آپ کو سعادت ہوگی. اور نعروں کی گونج میں ہم دوبارہ اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اسلامی دفعات ہوں اس طرح سے 7 ستمبر 1974 میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یا اس کے علاوہ ضیاء الحق مرحوم نے امتناع قادیانیت بل پاس کیا. آپ اور ہم یہ بھی مطالبہ کریں کیونکہ یہ حکومت میں ہیں، کیا اسلامی دفعات اور ختم نبوت کے ان دفعات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت انہیں جو آئین میں ہیں ان کو نافذ کرنے کا سچا اگر ارادہ رکھتی ہے تو قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ آواز مجھ تک نہیں پہنچی. پابندی ہونی چاہیے، امتناع قادیانیت بل پر عمل ہونا چاہیے، قادیانیوں سے مخاطب ہوں کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آ جائیں، اور اگر نہیں آتے تو اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کر لیں. اور آئینی حیثیت میں قادیانی غیر مسلم، زور سے کہو، غیر مسلم، نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، اسلام، پاکستان، افواج پاکستان، استحکام پاکستان، علماء حق پاکستان. اور آخری نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟